التائبون العابدون، اب اللہ کی عبادت کریں۔ ولیوں کی دوسری صفت کیا ہے؟ وہ اللہ کی، ہمارے زمانے میں نفلوں کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے۔ عصر کی پہلی 4 سنتے ہیں، عشاء کی کتنے فیصد لوگ پڑھتے ہیں؟ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، گھروں میں حجرے مخصوص ہوتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کو قبرستان نہ بناؤ، کچھ نوافل گھروں میں بھی پڑھا کرو۔ وہ اذانوں سے پہلے وضو کر کے بیٹھے ہوتے تھے، مصلی آباد ہوتے تھے، اور بہت سارے بزرگوں کی قبریں اس جگہ پہ بنی جہاں وہ عبادت کرتے تھے۔ نفلوں سے دور ہیں ہم، نفلوں سے۔ نفل سے کیا ملتا ہے؟ نفل پڑھنے سے رب رحمان ملتا ہے، اللہ ملتا ہے نفل پڑھنے والے کو۔ بخاری مسلم میں موجود ہے میرے نبی پاک صلی اللہ، لیکن شرط یہ ہے کہ نفل اللہ کی رضا کے لیے پڑھے۔ وہ ساری دنیا کو سویرے بتائے نا کہ جدو میں سویرے 3 بجے اٹھیا نا، ادو میں ویکھیا تے کتے پونک رہے سن، یہ تو نے خبر دی ہے کہ میں صبح 3 بجے نہ، یہ کس کے ساتھ راز ہے؟ بولیے۔ بڑی زبردستی بات بندے بٹھا بلکہ بندہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کوئی بندہ ملے تو اسے بتائے۔ آج جی میں سویرے سویرے اٹھیا، سویرے تے ایک منڈا ٹیلی فون تے لگا سی، میں کہا تسی نفل پڑھن اٹھے سو کہ منڈا ویکھن اٹھے سو؟ تو جڑے کام اٹھے سو کرو، انہوں لگا رہن دیو، اپنا کام کرے۔ وہ اصل مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ وہ غبار چڑھا ہوا ہے طبیعت میں کہ کسی طریقے میں بتا دوں کہ میں سویرے 3 بجے، تو اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں شراکت داری ہو گئی، اور اللہ کو شراکت داری پسند نہ۔ تو وہ اپنے رب کے ساتھ راز نیاز کا، وہ عبادت کا ثواب بڑھ جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کثرت سے نفل پڑھتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ کتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، پھر اس شخص کا وجود بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یہ بخاری مسلم ہے۔ آنکھیں بندے کی ہوتی ہے، طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ پیر بندے کے ہوتے ہیں، طاقت اللہ کی۔ تو پھر اگر کوئی ولی دور سے سن لے تو طاقت کس نے دی ہے؟ تو اگر کوئی ولی دور سے دیکھ لے تو طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اگر کوئی ولی ہاتھ بڑھا کے کسی کی پریشانی دور کر دے تو طاقت کس نے دی؟ یہ پیچھے طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو یہ بخاری مسلم ہے۔ اللہ کی عبادت کریں، عبادت سے برکت آتی ہے۔ حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ حضرت معاذ بن جبل کے شاگرد تھے، تابعی بزرگ تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں جب سے حضرت معاذ بن جبل کی صحبت میں بیٹھا نا تو برے کاروباروں سے میری طبیعت و چاٹ ہو گئی۔ کئی کاروبار میں دیکھتا تو جھوٹ بولنا پڑتا، اس میں بڑا کچھ کرنا پڑتا، تو مجھے ڈر آتا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے نا بڑی کوشش کی پر میری مرضی کا کام مجھے، صوفی کاہل نہیں ہوتے، سست نہیں ہوتے، جھوٹ نہیں بولتے۔ فرماتے ہیں میرے اندر طاقت تھی کہ میں حلال کما کے بچوں کو کھلاؤں، پر میری مرضی کا کام نہیں ملتا تھا۔ حد ہو گئی۔ اور جب انسان نیکی کی طرف آتا ہے تو کچھ نہ کچھ آزمائشیں ضرور آتی ہیں، یہ پکی بات ہے، پکی بات۔ جب وہ غلط ملت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے سارا کچھ صحیح ہے، جب سیدھا ہوتا ہے تو بہت ساری پریشانیاں بھی ضرور آتی ہیں۔ یہ مزاج ہے دین کا۔ آپ فرماتے ہیں میں پریشان رہنے لگا، حالات خراب ہونے لگے، آزمائش سخت ہونے لگی، کاروبار بند ہو گیا، کام ہی کوئی نہیں ملتا تھا، میری بیوی ناراض رہنے لگی۔ ہلکا ہلکا تو اس نے مجھے کہنا شروع کیا، پھر جلال میں آ گئی، اور ایک دن مجھے کہنے لگی اگر آج نانا کچھ لے کے آئے تو بچے لے کے میکے چلی جاؤں گی۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، نکل گیا فجر پڑھ کے کام کی تلاش میں۔ میں نے ظہر تک تلاش کیا لیکن مجھے کام نہ ملا۔ آپ فرماتے ہیں نہر فرات کے کنارے تپتی ہوئی ریت پہ میں بیٹھا تھا تو میرے دل میں خیال آیا بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو آج اللہ کی نہ کر لیں، آج اللہ کی مزدوری نہ کریں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے گرم ریت سے تیمم کیا، وضو کیا وہیں فرات، اور گرم ریت پہ کپڑا بچھایا تو نفل پڑھنے شروع کر دی۔ زور سے اثر تک نفل پڑھے، زور سے۔ چلے میں ایک دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہنا۔ اللہ کرے کہ ہم مغرب کے بعد والے نفل ہی پڑھنے شروع کر دیں۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا حال دیکھے، عبادت کا حال دیکھے۔ فرماتے میں نے کہا آج اللہ کی مزدوری کرے، زور سے اثر تک نفل پڑھے گرم ریت پہ،
اور جب عصر ہوئی نا تو میں نے اپنے رومال میں نا تھوڑی سی ریت باندھ لی. گھر کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی. میں نے کہا بیوی نے دیکھا نا خالی ہاتھ آیا ہے تو اندر سے شور کرے گی, ہم سائے بھی سنیں گے. تو چلو جب دیکھے گی نا رومال میں کچھ ہے حوصلہ کرے گی, جب اندر جاؤں گا تو سمجھا لوں گا. آپ مسکرا رہے ہیں نا ہلکا ہلکا, اس کا مطلب ہے ان باتوں میں کافی صداقت ہے. پرانے بزرگ کر گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں بہرحال کافی حد تک صداقت ہے. یہ شور ہوتے رہتے. کہتے میں نے وہ کہا کہ چلو دور سے دیکھے گی تو گھر جا کے سمجھا لوں گا. آپ فرماتے پہلے میری بیوی دروازے پہ بیٹھی رہتی تھی, بچے بیٹھے رہتے تھے, منتظر ہوتے تھے کہ کچھ لے کے آئے, گھر میں فاقہ ہوتا. آج میں گیا تو شور ہی کوئی نہیں, کوئی شے نظر نہ آئی. وہ ریت سے بھرا ہوا میرا پلو میں نے دروازے کے ساتھ رکھا, اندر چلا گیا. بیوی کو آواز دی, کہاں ہو؟ کہنے لگی منہ ہاتھ دھو لو, میں روٹی لے کے آئی. ہاتھ دھو گئی, روٹی کدھر سے آئی؟ اس گھر میں تو فاقے تھے, کھانا کدھر سے آیا؟ کہتے روٹی لائی, سلاد بھی لائی, دودھ بھی لائی, اس زمانے میں جو نعمتیں تھی پھل بھی لائی, سارا آ گیا. میں نے گھور کے دیکھا, میں نے کہا کدھر سے آیا یہ سارا کچھ؟ کہاں ہے بچے؟ کہنے لگی روٹی کھا کے باہر نکل گئے ہیں. میرے دل میں خیال آیا میری بیوی کا کردار تو چاند سے زیادہ اجلا ہے, تو یہ سارا کچھ کیسے آیا؟ میں نے کہا یہ کہاں سے آیا سارا کچھ؟ تو کہتی ہے میری طرف دیکھ کے کہنے لگی پتہ نہیں آج کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے, پتہ نہیں کس کریم کی مزدوری پہ چلے گئے تھے. زور ہوئی ہے تو اس نے اناج کی بوریاں بھیجی ہیں, چاول بھیجے ہیں, پھل بھیجے ہیں, اتنا کچھ بھیجا ہے کہ میرے گھر میں رکھنے کو جگہ ہی کوئی نہیں. یہ کہتے کہتے اٹھی اور کہنے لگی پہلے ہی بڑا آیا تھا, اب اور کیا لائے ہو؟ آپ فرماتے میں سکتے میں تھا, اس نے جا کے میرا رومال جو کھولا, میں ریت لایا تھا, رب کریم نے ہیرے بنا دیے, وہ ہیرے بن گئے. آپ فرماتے کہنے لگی کس کریم کی مزدوری پہ گئے تھے؟ فرماتے میں اٹھا اور کچی زمین پہ سر سجدے میں رکھا. میں نے کہا مالک میں ساری زندگی دنیا راضی کرتا رہا, لوگوں کے دروازوں پہ کھڑا رہا, تعلقات بنا کر تھوڑی سی روزی کے لیے جدوجہد کرتا رہا, دھتکارا گیا, ستایا گیا. مولا میں تو تیرے دروازے پہ آج آیا ہوں, پوری دیہڑی بھی نہیں لگائی, زور سے اثر ڈیوٹی کی ہے, اللہ تیری تھوڑی مزدوری کا اتنا اجر ملتا ہے, خدایا تو اتنا نوازتا ہے. فرمایا اللہ میں محنت بھی کروں گا, کام بھی کروں گا, لیکن دنیا کی مزدوری تھوڑی کروں گا, مالک تیری عبادت زیادہ کروں گا. بھائی یاد رکھو ہم ساری زندگی لوگ قبروں میں چلے گئے, مسجد نہیں آئے. قبروں میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, قبر میں جانے کا ٹائم آیا, لوگوں کی نمازیں پڑھ دی گئیں پر لوگوں نے نمازیں شروع نہیں کی. نمازیں پڑھ دی گئی, کہیں لے جاؤ, شادی کا موقع ہے تو وہ کراچی جانے کو تیار ہے, لیکن چند فرلانگ پہ مسجد ہے, مسجد جانے کو تیار ہے. اللہ کے ولی کی علامت ہے وہ عبادت گزار ہوتا ہے, اور جو نہ نماز پڑھے نہ نماز پڑھائے وہ زندیق تو ہو سکتا ہے, پیر ہو سکتا, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں زندیق تو ہو سکتا ہے پر پیر ہو سکتا بالکل بے دین ہے, بلکہ بد دین ہے. پیر ہو سکتا اس لیے کہ اللہ کے ولی کی علامت یہ ہے کہ اس کے چہرے پر عبادت کی روشنی ہوتی ہے, تقوی کا حسن ہوتا ہے, تقوی کا, پرہیزگاری کا نور ہوتا ہے. اللہ کے بندے توبہ کرنے والے, عبادت کرنے والے, روزے رکھنے والے, رکوع کرنے والے, سجود کرنے والے, یہ ان کا ذاتی فعل ہے. اور یہاں وہ بس نہیں کرتے الامرون بالمعروف, اب نیکی کا حکم دیں گے, والنہون عن المنکر, اور برائی سے. جی پیر تو کسی تحریک میں نکلتے ہی نہیں, بڑے بڑے گدیوں کے پیر جو ہے نا, بڑے بڑے, کبھی آپ نے دیکھے کسی جلوس میں آتے ہوئے؟ جی چلے کچھ درویش ایسے ہیں جو اپنی طبیعت کے تقاضے کے مطابق نہیں آتے, لیکن وہ امت کی مظلومیت سے بے خبر نہیں ہوتے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ عبادت گزار ہے, وہ ویسے ہی نہیں نکلتے, وہ چلے ایک, لیکن وہ مرید اگر بلائے تگڑا تو پشاور بھی چلے جائیں. جی لندن کا بھی دورہ کر رہے ہیں, امریکہ بھی ہوا ہے. سنے بھائی سنے, یہ قرآن مجید, یہ صفتیں کون بیان کر رہا ہے ولیوں کی؟ کون بیان کر رہا ہے؟ تو کسی ملنگ کی ماننی ہے کہ اللہ کی ماننی ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ولی کی صفت یہ ہے وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے. پیر صاحب امریکہ چلے جاتے ہیں, لندن یورپ چلے جاتے,
لیکن کسی تحریک میں نہیں, کسی میں نہیں. ناموس رسالت کی بات آئی, پیر سوئے رہے. کون تھے سڑکوں پہ؟ پیر تھے کہ مولوی تھے کہ نعت خواں تھے؟ قوال تھے جن کو سرمایہ کھا گئے جو سارا ہمارا, یہ لوگ تھے. تحریک ختم نبوت میں ڈنڈے کس نے کھائے؟ علماء نے. غازی ممتاز حسین قادری کی تحریک چلی تو سڑکوں پہ کون نکلا؟ تحریک ختم نبوت. بتاؤ نا کسی پیر کا بیان دکھاؤ مجھے جس نے کہا ہو تھک گئے گلے. ہماری ریکارڈنگیں لا لا کے لوگ ہمیں سناتے ہیں, کہتے ہیں جناب آپ کی سخت تقریریں نوٹ ہو رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ دور دور جا رہی ہیں, تھوڑی احتیاط کریں. میں نے کہا یار کس طرح احتیاط کریں, کیسے احتیاط کریں؟ جس کتے کو اس کا مالک 4 روٹیاں ڈالتا ہے وہ ساری رات آوازیں دے دے کے گزار دیتا ہے کہ میں کسی کو اندر نہیں آنے دوں گا. ہم نے تو ساری زندگی رسول اللہ کا کھایا ہے. تو تیرے کہنے پر خیال کرے, تیرے کہنے پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کتا نہیں کر رہا نمک حرامی اور تو ہمیں مشورہ دے رہا ہے. جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے ہونا تھی چنگے, اور مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے. ہم سے کوئی آدمی نرمی کی امید نہ رکھے. تم غیرت ایمانی کو للکارو, ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں. ختم نبوت کی بات کرو ہم خاموش رہیں. ناموس رسالت کی بات کرو ہم خاموش رہیں. دین فروش اور ہوتے ہیں اور دین کے چوکیدار اور ہوتے ہیں. اور اگر آؤ گے نا کبھی منہ ڈال لے دین کے معاملے میں تو چوکیدار تمہارا مقابلہ کریں گے. اگر مار نہ سکے تو مار ضرور جائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ارادہ ہے اور یہ وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی. مار نہ سکے تو مارے. ہاں یہ یاد رکھو, کوئی آدمی ہم سے کمزوری کی امید نہ کرے. جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ, ایک بچہ تپلا سرنگی بجا رہا تھا, حضرت گزرے, اس کے ہاتھ میں بانسریہ بھی تھی. فرمانے لگے بند کر, بند کر, میں نہیں بجانے دوں گا. میری موجودگی میں تو بجا ہی نہیں سکتا, میں نائب ہوں اپنے نبی پاک کا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی برائی کر نہیں سکتا تھا. نبی کا منصب ہوتا ہے وہ منع کرتے ہیں. اگر نبی منع نہ کرے تو وہ چیز جائز ہو جاتی ہے, حدیث تقریری بن جاتی ہے, اصول میں آ جاتی ہے. فرمایا حضرت بند کر. اس نوجوان نے وہ باجا اٹھایا اور حضرت بایزید کے سر پہ دے مارا. آپ کا سر بھی پھٹ گیا, باجا بھی ٹوٹ گیا. حضرت بایزید علیہ رحمہ گھر گئے. گھر جا کے 2 گھنٹے کے بعد حلوہ پکایا, خادم کو بلایا, فرمایا اس کے گھر جا, یہ تھوڑے سے پیسے دے یا, اس کا باجا ٹوٹ گیا, اس کا نقصان ہو گیا, اسے نقصان کے پیسے دے اور حلوہ دے یا, اس کا دل راضی ہو جائے. اور ساتھ اسے یہ کہہ دینا کہ حضرت بایزید بستامی کہہ رہے تھے حلوہ بھی کھا لے پیسے بھی رکھ لے, پر دوبارہ باجا خرید کے بجانا نا. اگر دوبارہ بجایا تو میں پھر منع کروں گا. میں تجھے روکوں گا, میں ہوکا دیتا رہوں گا, میں اعلان کرتا رہوں گا, میں دین کے معاملے میں بات کروں گا, میں روکوں گا, میں باز. ایک درویش تھے حضرت امام اعظم کے شاگرد, بادشاہ تپلا سرنگی بجا رہا تھا. بادشاہ تو پہنچ گئے. بادشاہ کے اٹھا کے نا وہ تپلا سرنگی تو زور سے مارا, زمین پہ ٹوٹ گیا سارا کچھ. بادشاہ نے شیر رکھا ہوا تھا. شام کا وقت تک کہنے لگا اس مولوی کو پکڑو پنجرے میں ڈالو تاکہ شیر کھا جائے. اٹھایا, بابا جی کو پنجرے میں ڈال دیا. ساری رات تپلا سرنگی بجتا رہا. سویرے فجر کا وقت ہوا تو اٹھے گویے جانے لگے. تو بادشاہ کہنے لگا پتا کرو بابے کے جوتے شوتے کپڑے کپڑے جو بچے باہر نکال لو. لوگ کہتے ہیں ہم گئے, جب پہنچے نا شیر کے جنگلے میں تو بابا جی فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور شیر ان کے پیر چاٹ رہا تھا. فرماتے ہیں پیر چاٹ رہا تھا تو باہر نکلے تو بادشاہ بھی پریشان, سارے لوگ پریشان. یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے بابا تجھے شیر نے کاٹا نہیں, کھایا نہیں, اور تو اتنے اطمینان سے نماز پڑھ رہا, تجھے خیال نہیں آیا؟ بابا جی کہنے لگے ہاں خیال آتا رہا ہے, ساری رات پریشان رہا ہوں. ساری رات کا کس بات کا خیال؟ فرمانے لگے خیال یہ آتا رہا کہ میں نے پڑھنے ہوتے ہیں ساری رات نفل, تو میں نے نفلوں کی نیت باندھی تو شیر میرے پیر چاٹنے لگا, تو اس کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے. بس ساری رات اسی ٹینشن میں گزر گئی ہے کہ پتہ نہیں میری نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. یہی سوچتا رہا ہوں ساری رات کہ پتہ نہیں نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. بادشاہ کانپنے لگا,
کہنے لگا بابا تو ڈرا نہیں, شیر نے کاٹا نہیں؟ تو آپ فرمانے لگے تو جب کسی کو سفیر بھیجتا ہے تو تیرے سفیر کو کوئی قتل کرتا ہے, کوئی بادشاہ پکڑ کے مارتا ہے؟ کہا نہیں. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا اسے پتا ہے بادشاہ کا نمائندہ ہے. آپ فرمانے لگے بادشاہوں کے نمائندے تگڑے ہوتے ہیں, میں تو رب کریم کا دوست ہوں. تو جس رب کریم کے دین کے لیے میں نکلا ہوا مجھے لوارل چھوڑ دے گا, میری پرواہ نہیں کرے گا؟ میں خبردار, آج کے بعد اگر تو نے غیر شرعی حرکت کی تو پھر تجھے ٹوکوں گا, پھر تجھے روکوں گا, پھر تجھے منع کروں. اللہ کے ولی میدان عمل میں رہتے ہیں. رش کب پڑتا ہے؟ اس وقت پڑتا ہے جب جو آتا ہے نا اس کو جی کہا جاتا ہے لنگر, بس تیرا کام ہو جائے گا, تیری شفا ہو گئی, تو تیرا بیٹا ہو گیا, تو رش ہو جاتا ہے. جو آنے والے کو کہے نا پہلے نمازیں پڑھ 5, داڑھی رکھ, دین سیکھ, اللہ اللہ کر, وہاں رش نہیں ہوتا. کہتے پیر صاحب کی تو کرامت ہی کوئی نہیں, تو مولوی ہیں تو سیدھی سیدھی نمازیں پڑھا رہے ہیں. رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نمائندہ ہوتا ہے اللہ کا ولی, وہ ساری زندگی اللہ کی حدود کے قیام کے لیے جدوجہد کرتا ہے. امام احمد بن حنبل نے جیل کاٹی ہے, امام احمد بن حنبل نے جیل کاٹی. آپ فرماتے ہیں بادشاہ وقت نے اس کو میں نے غلطی پہ روکا تو مجھے قید کر لیا, اور قید کیا جب اس نے تو جیل کاٹی, اتنی جیل کاٹی, اتنی جیل کاٹی, اتنے کوڑے مارے کہ امام احمد بن حنبل کا سارا وجود خون سے بھر گیا, کپڑے سارے خون سے آلودہ ہو گئے. ایک شخص امام صاحب سے کہنے لگا جب آپ واپس آئے نا رہا ہو کے, کہنے لگا حضور اتنی مار کھائی آپ نے, اتنی, نہ بادشاہ کو روکتے تو کیا ہوتا؟ وہ شخص کہتا ہے میں نے امام صاحب کے وہ کپڑے, وہ کرتا خون سے بھرا ہوا پڑا ہوا تھا. امام صاحب کہنے لگے چل تو چھوڑ, مجھے کیا ملا نہیں ملا, یہ میرا ذرا کرتا تو اٹھا کے رکھ, کرتا تو اٹھا کے سینے سے لگا, کندھے پہ رکھ. کہتا ہے امام صاحب کا خون سے بھرا ہوا کرتا میں نے جو کندھے پہ رکھا تو مجھے رسول پاک کا دیدار نصیب ہو گیا. تو امام صاحب فرمانے لگے تو نے تو ابھی کرتا رکھا ہے تو دیدار ملا ہے, مجھے پوچھ جب میں رسول اللہ کے نام پہ مار کھا رہا تھا تو کتنے جلوے مجھے نصیب ہوئے, مجھے پوچھ کتنے جلوے میں نے دیکھے ہیں. تو اللہ کے بندے حدود اللہ کے محافظ ہوتے ہیں. زندگی میں کئی دفعہ لوگ نہیں مانتے. داتا صاحب نے لکھا ہے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کو مصر کے لوگوں نے نہیں مانا, چونکہ آپ جو بندہ بھی ناجائز کام کرتا تھا منع کرتے تھے, لوگوں نے نہیں مانا. مانتے اس کو ہیں لوگ جو ہاں میں ہاں ملائے, جو تابع دار ہو کے رہے, اس کو ذوالنون مصری کو نہیں مانا. فرماتے ہیں مانا لوگوں نے اس دن جس دن ان کا جنازہ اٹھا. کیوں؟ جب حضرت ذوالنون مصری کا جنازہ اٹھا تو گرمی بڑی سخت تھی, سخت گرمی تھی. داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا ہے کہ پرندے کتار در کتار آئے اور جناب ذوالنون مصری پہ سایہ کر دیا, سایہ ہو گیا, ٹھنڈ ہو گئی. اوہو, لوگوں نے کہا تو ولی کامل تھا, تو ایک عام مولوی سمجھ کے ساری زندگی پیچھے رہے, تو کامل تھا. کہتے ہم لوگ دوڑے, رش ہو گیا جنازے میں, اور جنازے کے بعد اب لوگوں نے ارادہ کیا کہ زیارت کرتے ہیں. تو جب حضرت کا چہرہ اٹھایا تو ان کی پیشانی پہ لکھا تھا ھذا حبیب اللہ, یہ اللہ کا محبوب ہے. مات فی حب اللہ, یہ اللہ کی محبت میں مر گیا ہے, یہ محبوب ہے اللہ. ساری زندگی ان لوگوں نے پیغام حق دیا, اور جس کو جو نہیں مانا اس کو دعا دی, دعا دی. حضرت ذوالنون مصری کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا ہے کہ آپ راوی میں دریا میں جا رہے تھے, کسی جگہ بھی آپ کسی سمندر میں دریا میں آپ جا رہے تھے, تو آپ فرماتے ہیں
کشتی میں بیٹھے تھے تو سر پہ نا آپ نے سارے بال منڈوائے تھے، ٹینڈ کرائی تھی، پگڑی باندھی تھی، تو کچھ نوجوان وہاں سے گزرے، حضرت ذوالنون مصری کے پاس ہے، تو انہوں نے بابا جی کی ٹینڈ کا مذاق اڑایا، مذاق اڑایا، وہ دیکھو ٹینڈ کیسی ہے بابا جی، اور پھر بچے تالیاں بجانے لگے، ہنسنے لگے، پھبتیاں کسنے لگے۔ اللہ اکبر، بڑا مزہ آتا ہے دین کے لیے تانا سننے میں، لطف آتا ہے، ٹھنڈ پڑ جاتی ہے انسان۔ انہوں نے مذاق اڑایا تو کشتی قریب سے گزر گئی، آپ کے مرید ناراض ہوئے، کہنے لگے حضور یہ بدتمیز ہے، نالائق ہے، ان کے لیے بد دعا کریں یہ غرق ہو جائے۔ فرمانے لگے یار جانے دو، کہا حضور نہیں کریں دعا، میں جانے دو، کہا حضور کریں دعا، تو دعا سنو اللہ کے بندے کی۔ کہنے لگے اے اللہ، جس طرح دنیا میں یہ ہنس رہے ہیں انہیں قیامت میں بھی ہنستا